السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا مبشر. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب چائنا کے کامیاب دورے کے بعد واپس آئے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے اندر وہ جو ہے نا روس بھی جانے لگے ہیں. روس کا بھی انشاءاللہ کامیاب ترین دورہ کر کے آئیں گے. اور آج وہ پاکستان کی کابینہ کے اجلاس کو منسوخ کر کے خاص ایک مشن کے لیے بلوچستان میں جا رہے ہیں. خاص ایک مشن کے لیے. اور مشن کیا ہے؟ مشن کی میں جو ہے نا وجہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر فوجی جو کامیاب ترین آپریشن ہوا ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، آرمی کے جتنے بیچارے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں فوجی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی ہمت بندھانے کے لیے جو ہے نا یہ عمران خان صاحب آج خاص طور پہ بلوچستان جا رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو ایک اور بھی میں جو ہے نا خبر دیتا جاؤں کہ حوصلہ افزائی تو عوام کے ساتھ ساتھ فوجیوں کی کرنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑا ایک صوبہ ہے پاکستان کا بلوچستان، جہاں پہ را ایجنسی انڈیا کی بہت تیزی سے جو ہے نا کام کر رہی ہے. اور ہمارے بلوچ بھائیوں کو جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف یا حکومت کے خلاف کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. اور وہاں پہ لوگوں کی ایک نئی تحریک بھی جو ہے نا چل رہی ہے، جس تحریک کا نام ہے حق دو، مطلب ہمیں حق دو. اس تحریک بھی جو ہے نا وہ بلوچستان میں چل رہی ہے. اور اس کے حوالے سے بھی ہمارے جو ہے نا عمران خان پرائم منسٹر صاحب کو بریفنگ دی جائیں گی. اس کے حوالے سے جتنے بھی ریلیفز ہیں وہ بھی دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے عمران خان صاحب. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سب سے بریکنگ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جیسے اپوزیشن چاہ رہی ہے لانگ مارچ کرنا، اپوزیشن چاہ رہی ہے گورنمنٹ کو گرانا، اپوزیشن چاہ رہی ہے حکومت کے خلاف نکلنا، اپوزیشن یہ سارے کے سارے جو کام کر رہی ہے وہ عوامی جلسے کر رہی ہے. اب جیسے 2 دن پہلے کل یا پرسوں جو ہے نا یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بلوچستان گئے اور انہوں نے بھی بہت بڑا جلسہ کیا وہاں پہ اور حکومت کے خلاف بہت ساری باتیں بھی کی. تو اب جو کیبنٹ کے جو لوگ ہیں، جتنے بھی پارٹی کے ممبرانز ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور چیئرمین ہونے کے ناطے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ بھی عوام کے اندر نکلیں گے. بے شک ابھی اگلے الیکشن کو 1.5 سال یا 1.25 سال پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ابھی سے عوامی جو ہے نا ریلیوں کے ساتھ جو ہے نا نکلیں گے، عوام بڑے بڑے جلسے کریں گے. ان کی وجہ صرف یہ ہے، عوام کے ساتھ ریلیاں کرنے کی یا عوامی جلسے ابھی سے منعقد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس حکومت کو گرایا جائے اور ایک نیا جو ہے نا وزیر اعظم لایا جائے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. لیکن اپوزیشن یہ کیوں چاہ رہی ہے؟ اس کو یہ پتہ ہے اپوزیشن کو کہ پچھلی نون لیگ کی گورنمنٹ نے بھی اپنے پورے 5 سال کی ہے، اس سے پیچھے زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی جو جمہوریت کی حکومت تھی انہوں نے بھی پورے 5 سال کی ہے. اب ہم ان کو پورا 5 سال نہیں کرنے دیں گے. وہ کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ جب عبوری حکومت تھی اس حکومت سے پہلے تو اس ٹائم ان کے جو مفتیٰ اسماعیل صاحب ہیں، نون لیگ کے جو ممبر ہیں، بڑے اہم کارکن ہیں، انہوں نے تو علل اعلان یہ بول دیا تھا کہ ہمیں یہ الیکشن ہر صورت ہار جانا چاہیے. یہ جو 2018 میں الیکشن ہوا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ الیکشن ہار جانا چاہیے. کیوں ہارنا چاہیے؟ ان کو یہ پتا تھا کہ بھئی ہم لوگوں نے حکومت میں یا خزانے کے اندر گڑھے ہی اتنے کھود دیے ہیں کہ اس کو بھرتے بھی 4 سے 5 سال لگ جائیں گے اور عمران خان کی حکومت آئے گی یا کسی بھی دوسری کی حکومت آئے گی. وہ جو ہم نے گڑھے کھودے میں اگلی حکومت ان کو بھرنے میں جو ہے نا ضائع کر دے گی اور ہمارے جو ہے نا کیے چھٹے جتنے بھی ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے اور ہم سارے کا سارا پلندہ ڈال دیں گے اگلی حکومت پر. اس لیے اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی حکومت گرے. کیوں گرے؟ اب پچھلے 3 سال آپ لوگوں نے نوٹس کیا، آپ نے جو ہے نا مہنگائی کے جن یا مہنگائی کے دیو کے ساتھ پورے پاکستان کے عوام نے مقابلہ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی اربوں ڈالرز کے قرضے لیے ہوئے تھے پچھلی حکومتوں نے وہ اس حکومت نے 3 سال کے اندر واپس کیے. اب سچویشن یہ ہے کہ اب حکومت اگلے 2 سال کے اندر اس قابل ہو جائے گی کہ اس کے پاس پیسہ بھی آئے گا،
ٹیکس بھی زیادہ کلیکٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد فورن جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی زیادہ بڑھ رہی ہیں، اس کے بعد جو جتنے بھی ریلیف پیکیجز ہیں ان کے لیے خزانہ بھی بڑھ جائے گا حکومت کا. تو حکومت آسانی کے ساتھ، بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے نا اگلے 2 سال کے اندر عام آدمیوں کو ریلیف دینا شروع کر دے گی. اور اپوزیشن یہ نہیں چاہ رہی بالکل بھی کہ اگلے 2 سال کے اندر عام آدمی کو ریلیف ملے. ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ نے عام آدمی کو ریلیف دے دیا، یہ تو نیکسٹ الیکشن بھی جیت جائے گا، یہ بھی جو ہے نا نیکسٹ الیکشن بھی جیت جائے گا. تو اب دیکھیں، تو عمران خان کی قیادت نے یا عمران خان کے جتنے ممبران ہیں انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اگلے 2 سال کے اندر پیسہ ہمارے پاس آنے والا ہے. آپ ایسا کریں، آپ لوگوں کے اندر نکلیں، آپ لوگوں کے اندر جائیں. جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے، لوگوں کو تسلی دیں گے، ریلیف پیکیجز دیں گے، عام آدمی کو ریلیف دیں گے، تو آپ کی وہ جو ریپیوٹ ہے، جس منشور کو، جس مینیفیسٹو کو آپ لے کے آئے ہو گورنمنٹ میں، وہ دوبارہ آپ کو ملے گا اور آپ کی پولیٹیکل جو اسٹرینتھ ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گی. اور دوسری بات ان کے جو عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کی ہے، ایک بات جو ہے یہ کہ عوام کے اندر وہ جلسے جلوس کے اندر نکلیں گے، جلسے کریں گے، بڑے بڑے جلسے کریں گے. دوسرا یہ کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے بلدیاتی انتخابات کو جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچا جائے. بلدیاتی انتخابات کے لیے جتنے بھی ٹکٹس دینے ہیں یا جتنے بھی لوگوں کو منتخب کرنا ہے، عمران خان صاحب نے کیبنٹ کے جو ہے نا سیشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 15 فروری تک اپنے نمائندگان کو جو ہے نا تاریخ دے دیں کہ 15 تاریخ تک بلدیاتی انتخابات کو بالکل سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہی بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور حکومت پی ٹی آئی کی ہے، چاہے دوسرے بھی جو ہے نا منتخب ہو جائیں، چیئرمین، ناظم، نائب ناظم، لیکن ہوگا کیا کہ ترقیاتی جو پیکیجز ہیں، ترقیاتی جو منصوبے ہیں جو حکومت نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اب تک روکے ہوئے تھے، وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیں گے. آخری 2 سال کے اندر، امید یہی ہے کہ آخری 2 سال کے اندر انشاءاللہ عمران خان کی حکومت اتنا زیادہ ڈیلیور کرے گی کہ یہ پچھلی حکومتوں کو پیچھے چھوڑ دے گی اور اگلے بھی 5 سال انہی کے ہوئیں گے. اب دیکھیں، عمران خان صاحب کا ایک تو یہ مقصد ہے کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ آنے والا ہے، خزانہ بھرنے والا ہے، تو ہم لوگوں کو ریلیف دیں اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. دوسرا کمیونیکیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فضل الرحمان، یہ جو ان کا اپوزیشن کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، نون لیگ کے لوگ ہیں، اس کے بعد یاسف زرداری یا فضل الرحمان، یہ لوگ لانگ مارچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے نا ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے لانگ مارچ کرنے کی. یہ لوگ نکلیں گے سارے حکومت کے خلاف اور حکومت کرے گی عوامی جلسے. یہ 2 کمپیریزن کے طور پہ جو ہے نا یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا عوام کے اندر عمران خان کی اتنی مقبولیت اب ہے یا نہیں ہے؟ اس چیز کا فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے، ان کے اگلے 2 سال نکال کے، اگلے 2 سال کی پرفارمنس دیکھ کے. ہاں، ایک بات ہمیں ضرور ماننی پڑے گی کہ مہنگائی جو ہے نا وہ بالکل ابھی تک بھی قابو نہیں آ رہی، لیکن امید یہ جو سٹیٹسٹکس ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو انٹیگریشنل آپ کہہ لیں کہ چیزیں ہیں، انٹرنیشنل ایک امیج ہے، وہ لوگ جو ہے نا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مہنگائی جتنی بھی ہو رہی ہے لیکن پاکستان کا ایک جو سافٹ امیج ہے وہ پوری دنیا میں ابھر کر جو ہے نا سامنے آ رہا ہے. ابھی آپ نے یہ جو ہے نا ونٹر اولمپکس کے دورے پہ عمران خان جو ہے نا چائنا سے ابھی کل واپس آئے ہیں، وہاں پہ جو ان کے نئے پروجیکٹس کے اندر انہوں نے سائن کیا ہے، وہ آنے والے کم از کم 20 سے 25 سال تک پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ جو ہے نا گروتھ ملے گی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا یا عمران خان کا رجحان چائنا کی طرف کیوں ہے. جو دنیا ہے وہ 2 پولز میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، 2 پولز میں تقسیم ہو رہی ہے. پہلا پول USA، اسرائیل اور انڈیا، یہ اپنی طرف یہ ایک سائیڈ ہوگی. جو دوسرا پول ہے اور دوسری سائیڈ ہے، اس کے اندر رشیا آتا ہے، اس کے اندر چائنا آتا ہے اور تھرڈ پاکستان آتا ہے. اور پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کرنے کا.
عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنے بھی بڑے فیصلے کریں گے، جتنی بھی بڑے ہم لوگ جو ہے نا آنے والے پلانز کریں گے، اس کے اندر امریکہ کو، یو ایس اے کو ہم نے شامل نہیں کرنا۔ ہمارے اوکھے وقت میں، مشکل وقت میں جو ہمارے دوست قریبی چائنا جو ہے نا سپر پاور، اپ کمنگ سپر پاور چائنا ہے، اور رشیا جو ہے نا اولڈ جو ہے نا ایکس سپر پاور ہے، ان کے ساتھ ملنے کا جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ اب پولرائزڈ جو ہے نا ورلڈ ہے، اس کے اندر جاتے وقت عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ چائنا اور رشیا کے پول کے ساتھ ملوں گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اپوزیشن کو برداشت نہیں ہو رہی۔ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ بھئی ان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے، وزیر اعظم کو جو ہے نا سائڈ پہ کر دیا جائے اور نیا وزیر اعظم لایا جائے، اور یہاں تک بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف اور ایاز صادق میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم نومینیٹ کر کے جو ہے نا بیلٹنگ کروائی جائے اور اپنا سپیکر بھی لایا جائے اور اپنا ایک وزیر اعظم بھی لایا جائے۔ مقصد صرف یہ ہے عمران خان کے راستے میں رکاوٹ بننا، عمران خان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا۔ اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ بھی آنے والا وقت ہمارا نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔